یا ہو یا من ہو لا ہو الا ہو الحی القیوم یا مولا کریم اجل اللہ فرجہ و صلوات اللہ علیک و علی آبائک و اولادک و جعلنا من انصارک و لعنت اللہ علی اعدائک اجمعین۔ پیش گفتار قیام مقصد۔ اے ناصران ولی العصر اجل اللہ فرجہ الشریف، ماضی کے جو سادات اعظام اپنے سلسلہ روحانیات سے منسلک ہوتے تھے ان پر اپنی زندگی میں کسی وقت اکتشاف حقائق ہوا کرتا تھا، یعنی انہیں کئی مناظر دکھائے جاتے تھے جو ان کی زندگی کو ایک مقصد اور ٹریک دے دیتے تھے، جس کے بعد وہ باضابطہ و مربوط اور بامقصد زندگی کی ڈگر پر چلنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ 4 مناظر ہوتے تھے جو انہیں دکھائے جاتے تھے۔ پہلا منظر، ایک ویرانہ جس کی غیر ہموار زمین پر اس کے اجداد طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی لاشیں گرم زمین پر بے غور و کفن، خون میں غلطان اور صدیوں سے بے انتقام پڑی ہیں، جن کے زخموں پر ریت اڑ اڑ کر پڑ رہی ہے، جن کے اعضائے بدن میدان میں بکھرے ہوئے ہیں۔ دوسرا منظر، کچھ جلتے ہوئے خیام ہیں جن کے باہر نرغے آدھا میں گھرے ہوئے ان کے اپنے پردہ دار نبی زادیاں صلوات اللہ علیہن اور ان کے پہلوؤں سے لگے ہوئے سہمے ہوئے خوف زدہ معصوم بچے اور بچیاں ہیں، اور کچھ ذبح شدہ بچوں کی لاشیں جلتے خیام کے سامنے پڑی ہیں۔ نرغے دشمنہ میں گھرے ہوئے مستورات صلوات العالمین ہیں، جو اس کی اپنی دادیاں ہی کہ جو نہ تو ان مظلوموں کی لاشیں دفن کر سکتی ہیں، نہ واپس وطن جا سکتی ہیں، نہ فریاد کر سکتی ہیں، نہ رو سکتی ہیں۔ رضائے الہی میں پابند خاموشی سے ان لاشوں کی قسمہ پرسی اور بے کسی پر آنسو بہا رہی ہیں۔ تیسرا منظر، پھر دکھایا جاتا تھا کہ دشت کربلا میں ان بکھری ہوئی لاشوں، ان جلتے ہوئے خیام، ان نرغے اشقیہ میں محصور نبی زادیوں صلوات العالمین کا ایک مظلوم و مجبور و لاچار وارث بھی ہے، جو امر الہی اور رضائے الہی میں پابند ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، بیمار ہے، جس کا سارا زور اس کے اپنے جگر ہی پر چلتا ہے۔ وہ اپنے جگر کو غیرت کی ضربوں سے زخمانے کے سوا کرے بھی تو کیا، اور خون کے آنسو بہانے کے علاوہ اس کے پاس راستہ ہی کون سا بچا ہے۔ چوتھا منظر، دوستو، کسی سید زادے کو دکھایا جاتا تھا کہ دور کہیں اجڑے ہوئے گھر، ویران حویلیاں، بند دروازے، جن پر مایوسی اور حسرت برس رہی ہے، دکھ نوحہ کو نہ ہے، درد جن کی دیواروں پر بال کھول کر رو رہے ہیں، اور دوبارہ آباد ہونے کی حسرت در و دیوار سے ٹپک رہی ہے، اس کے باوجود ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور پھر اس منظر کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس سید زادے کی پاک دادیوں صلوات العالمین کی بکھری ہوئی فریاد کناں مزاریں، انتقام کو ترستی ہوئی تربتیں، زائرین کے سامنے نصرت کے استغاثے کرتی ہوئی قبریں، ہر مزار جو کسی بھی شہید کی ہے ایک فریاد مجسم، ہر تربت ایک مایوس فریادی کی طرح آنے جانے والوں سے اپنے دکھوں کی کہانی بیان کر کے عدل و انصاف کی خواستگار نظر آتی ہے۔ دوسری طرف لوگوں کا ہجوم ان کی فریاد سننے کی بجائے انہیں اپنے مسائل سنانے میں مصروف نظر آتا ہے۔ یہ مناظر صدیوں پر محیط نظر آتے ہیں۔ ان کا سلسلہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہوا اور ایک کربلا کی بنیاد رکھی گئی، اور کربلا کا ایک چھوٹا سا ٹریلر چلایا گیا، اور اس کے بعد اس کا لارج سکیل پر کھلے عام مظاہرہ کربلا میں ہوا، اور پوشیدہ طور پر ہر دور میں جاری رہا۔